مخدوم صاحب، اس کے بعد آپ اور ابھی آفتاب علم صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائے. اس کے بعد آفتاب صاحب بولیں. آپ کر لیجیے، اس کے بعد آفتاب صاحب. چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک. مخدوم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، یہ امن کے حوالے سے اس اسمبلی میں گفتگو پچھلے تقریباً 2-2.5 ماہ سے شروع ہے، اور الحمدللہ یہ کریڈٹ اسپیکر صاحب کو جاتا ہے کہ جب سے یہ بحث شروع ہوئی اور اس کے بعد اس بحث کے دوران ہی انہوں نے ایک ایسا جرگہ بلایا، اور اس جرگے کے کامیاب ہونے کی میں اس پوری اسمبلی کو، اسپیکر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام پارٹیز جو خیبر پختونخوا سے ہیں یا ہماری پورے نیشنل پارٹیز ہیں، تمام اس میں شرکت کی انہوں نے، اور اپنے اپنے تجاویز دی گئیں، اعلامیہ جاری ہوا. اب ہماری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اسی چیز کو آگے پرسو کیا جائے، اور جو اعلامیہ بنایا گیا تھا تمام جماعتوں کا متفقہ، اس پہ من و ان کام کیا جائے. اس ہاؤس میں مختلف جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر جماعت کی اپنی نمائندگی ہے، لیکن 2.25 سال ہو گئے اسپیکر صاحب کہ اس ہاؤس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ دیکھا نہیں ہے. ہم نے کبھی مسئلے کے حل نہیں بتائے. ٹریجری بینچز نے ہمیشہ وفاق پہ اعتراض کیا، اپوزیشن بینچز نے ہمیشہ ٹریجری بینچز پہ اعتراضات کیے. اور سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جو اسمبلی لوگوں کی نمائندہ اسمبلی ہے، اس کے ممبرانوں کا یہ کردار ہے کہ جب بھی گورنمنٹ سیشن بلاتی ہے آپ کو چہرے خالی نظر آتی ہیں. کیا ان لوگوں نے ان ممبران کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کو اسمبلی بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس فلور پہ آپ آ کے اپنے صوبے، اپنے شہر، اپنے علاقے کی نمائندگی کریں، ان کے دکھ درد کا حال دیں، انہیں ان کے حالات کے بارے میں بتایا جائے؟ 2.25 سال سے میں یہی چند چہرے اس اسمبلی میں دیکھ رہا ہوں، یا آپ کی شکل میں، یا آفتاب عالم صاحب کی شکل میں، احمد کنڈی کی شکل میں، مخدوم آفتاب کی شکل میں، یا چند ٹریجری بینچز پہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں. جب سے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے آج تک اپوزیشن اجلاس نہیں بلوایا. بلوا بھی حکومت رہی ہے، اور حکومتی نمائندوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہاؤس میں آنا ہی پسند نہیں کرتے. تو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو؟ ہم جو امینڈمنٹ وفاق میں ہوتی ہے اس پہ تو اعتراضات کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ جب ہوئی تھی وہ پی ٹی آئی کی مشاورت کے ساتھ ہوئی تھی، اور جو انہوں نے کچھ چیزیں نکلوانی تھی وہ نکلوا کے وہ اس کا حصہ نہیں بن سکے. اس میں جمعیت علماء اسلام کا میں ہوں، ہمارے قائد کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا تھا، اور انہوں نے خود ادھر ٹی وی پہ بھی بتایا تھا، ہر چینل کو بتایا تھا کہ یہ ووٹ نہیں کر سکتے، اور باقی انہیں منظور تھی. اب 27ویں جو ہوئی ہے ہم ان پہ تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس اسمبلی میں کتنے ایکٹ پاس ہوئے ہیں کبھی اس پہ بھی غور کیا گیا ہے؟ یہ آپ کی ڈیڈکٹ ہمیشہ ایم پی اے سے بنا کرتا تھا، چیئرمین ایم پی اے ہوا کرتا تھا. ایک بھائی کو بنانے کے لیے آپ نے پورے اسمبلی کا، خیبر پختونخوا کا پورا کلچر چینج کر دیا. ایک سی ایم کے بھائی کو ڈیڈکٹ چیئرمین بنوانے کے لیے کیا آپ وہی حرکتیں نہیں کر رہے؟ آپ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ انصاف کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے 2.25 سال میں اس اپوزیشن کے حلقوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ گلی نالی پہ تو بات کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہم کریں گے. کیا اس علاقے میں گلی نالی نہیں ہے جہاں پہ اپوزیشن جیت کے آئی ہے؟ تو
خدا کے لیے سیریس ہو جائیں. اگر آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے, انصاف کا نعرہ لگانا ہے, تو سب سے پہلے انصاف اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے, اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے, تو اس کے بعد آپ دوسروں پہ کوئی بات کھڑی کر سکتے ہیں. تو میرا یہی کہنے کے مقصد سے اب حکومت کی آپ دیکھ لیں, کب سے آپ کے نیا چیف منسٹر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ہمیں ان سے بہت اچھی توقعات ہیں اپوزیشن کو, لیکن حضور کئی محکموں کے سوال آج آپ کے سامنے آئے ہیں اور منسٹر نہیں تھے کہ وہ جواب دے دیں. تو خدا کے لیے کیبنٹ مکمل کریں, یہ بہت ضروری ہے. آپ کے کئی پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں, آپ کے کئی لا بنے ہوئے ہیں جن کے لیے منسٹر کا ہونا ضروری ہے. تو مہربانی کر کے جب تک خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک, جب پہلے 13 بندے لے لیے گئے تو 13 اور بھی لے لیں اور اس حکومت کو چلائیں. یہ وقت ضائع نہ کریں. عوام آپ کا منہ دیکھ رہی ہے کہ کب اس محکمے کا وزیر آئے گا, کب اس محکمے کا وزیر آئے گا. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں NFC پہ. کنڈی صاحب نے کئی بارہا یہ بات کی, ٹریجری بینچ سے بھی بات آتی ہے. 14 سالوں میں 700 ارب روپیہ ملا ہے آپ کو وار ٹیرر کی مد میں. تو بتائیں کتنی پولیس اکوپڈ ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی وجہ سے بدامنی ہے. او بھائی, ان کا 50,000 بندہ اسی ملک کا وہ فوجی تھا جو شہید ہوا ہے. آپ کا اگر سویلین شہید ہوا ہے وہ بھی ہمارے بھائی, فوجی بھی ہمارے بھائی. نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہمیں ہو رہا ہے. ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی بجائے اگر اس کے مسئلے کا حل نکالے تو وہ بہتر ہوگا. تو خدا کے لیے جب اب آپ کی بات کرتے ہیں کہ یہ سابقہ چیف منسٹر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ جناب عمران خان کی ہمشیرہ ملی ہوئی ہیں ان سے, تو ہم کس طرف جائیں؟ ہم کیا سوچیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جس کی پوری اسمبلی فوج پہ باتیں کرتی ہے وہی کہہ رہا ہے کہ اس کی ہمشیرہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو خدا را ہمیں کوئی راستہ بتائے حکومت. جہاں تک بات ہے آرمی کے اوپر بات کرنے کی, تو میں آج بھی اس ہاؤس میں وہ عمران خان صاحب کا کلپ چلا سکتا ہوں اور لا کے ہر ممبر کو بھیج سکتا ہوں جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف پہ بات کرنا غداری ہے, اس ملک کے ساتھ غداری ہے. تو آج ان کے نظریے کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے سر, ہمیں ریاست مدینہ میں ہم خوش ہیں کہ آپ ریاست مدینہ بنائیں. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ بن جائے, کیونکہ خیبر پختونخوا کا ہر باشندہ آپ سے اسی امید پہ ہے پچھلے 13 سالوں سے کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ ریاست مدینہ بن رہی ہے. لیکن آج تک ریاست مدینہ تو نہیں بنی, ریاست یزید بنی ہوئی ہے. تو خدا کے لیے وہ آپ حقوق کھانا لوگوں کا بند کریں. آپ جو ممبر جیتے انہیں ان کا حقوق دیں. جو حکومت آپ کر رہے ہیں یہ بالکل ناجائز حکومت کر رہے ہیں آپ, یہ جائز نہیں ہے سر. پچھلے دور میں, پچھلے CM کے دور میں جتنے لوگ یہاں پہ آپ کے ممبران ہیں وہ اس اللہ کے ناموں کے نیچے آ کے بتائیں اور کہیں کہ کیا کیا نہیں ہو رہا تھا اس حکومت میں. تو چلو وہ ایک سیاہ دور گزر گیا. آج انشاءاللہ تعالی ہمیں نئے وزیر اعلیٰ سے بہت امیدیں ہیں اور ہم ان امیدوں کے ساتھ آپ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ جو کیبنٹ کے ممبران سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آئیں مل کے خیبر پختونخوا کے لیے کام کریں, آئیں مل کے اس میں عمل لائیں, آئیں مل کے اس کو سنواریں. وہ دور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان فرمایا کرتے تھے کہ اتنی نوکریاں آئیں گی. آپ مجھے بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 13 سالوں سے مخدوم صاحب حکومت ایجنڈے ہے پہ آ سر, 2 جائیے منٹ, گا. 13 سالوں سے آرڈر حکومت ہے. سچویشن پہ. ان 13 سالوں میں کتنے لوگ دوسرے صوبوں کے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں؟ مخدوم صاحب لائن آرڈر سچویشن پہ. تو سر یہ لائٹ آرڈر سچویشن یہ تو کیا ہے سر؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں, کوئی 12 سالوں میں یہاں آباد ہونے کے لیے نہیں آیا. آپ کے اپنے باشندے آپ کا صوبہ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ حالات بنا دیے آپ کی حکومت نے. دفعہ 144 لگانا کس کا کام ہے؟
آپ ہی لگاتے ہیں اور فوج پہ بات کرتے ہیں. تو سر میرا یہی حکومت سے گزارش ہے کہ لیڈر وہ اچھا ہوتا ہے کہ جس کے کول اور فیل میں تضاد نہ ہو. تو جو کول ہے اسی کو اپنا فیل بنائیں, اس میں تضاد پیدا نہ کرے. بہت شکریہ.